لاہور کی سڑکوں پر دھواں پھیل رہا تھا، مرید کے دروازوں پر نعرے بلند ہو رہے تھے اور ایک بار پھر ریاست اور عوام کے درمیان فاصلے خطرناک حد تک بڑھ چکے تھے۔ تحریک لبیک پاکستان، جو اپنے مذہبی جذبات، عقیدے اور سڑکوں پر عوامی طاقت کے اظہار کے لیے جانی جاتی ہے، 13 اکتوبر کو پھر سڑکوں پہ آئی۔ یہ احتجاج شروع میں فلسطین کے مظلومے کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر شروع ہوا۔ کہا گیا کہ یہ ایک امن مارچ ہوگا، لیکن جیسے جیسے قافلے لاہور سے آگے بڑھے، ماحول کشیدہ ہونے لگا۔ ریاست نے اس مارچ کو روکنے کے لیے جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کر دی۔ سڑکوں پر کنٹینرز، پولیس چوکیاں اور رینجرز کی نفری تعینات کی گئی۔ پھر وہ لمحہ آیا جب مرید کے مقام پر فضا بدل گئی۔ نعروں کی جگہ چیخوں نے لے لی، فائرنگ کی آوازیں گونجنے لگی۔ عین شاہدین کے مطابق صورتحال اتنی تیزی سے بگڑی کہ کسی کو سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا کہ فائر کس نے پہلے کیا، لیکن نتیجہ ہولناک تھا۔ 3 کارکن موقع پر شہید ہوئے، ایک راہگیر بھی جان سے گیا۔ دوسری جانب پولیس کا ایک افسر SHO اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ درجنوں اہلکار زخمی ہوئے، جن میں کئی کو گولیاں لگی۔ تحریک لبیک کے مرکزی ترجمان نے دعویٰ کیا کہ ان کے 250 سے زائد کارکن شہید اور 1500 سے زائد زخمی ہوئے۔ ان کے مطابق فائرنگ اندھا دھند کی گئی اور زخمی کو ہاسپٹل تک پہنچانے میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسری طرف حکومت اور پولیس نے کہا کہ یہ ایک پرتشدد ہجوم تھا، جس نے تھانوں پر حملے کیے، سرکاری اور نجی گاڑیوں کو آگ لگائی اور قانون نافذ کرنے والوں کو نشانہ بنایا۔ شام ہوتے ہی لاہور، شیخ پورہ، مرید کے اور گجرانوالہ کی فضا سوگوار ہو چکی تھی۔ سوشل میڈیا پر ویڈیوز وائرل ہوئی، نوجوان کے آنسو، زخمی ہاتھوں میں جھنڈے اور فضا میں گولیوں کی آوازیں، مگر ساتھ ہی پورے ملک میں انٹرنیٹ بند کر دیا گیا۔ موبائل سروس معطل تھی تاکہ خبریں زیادہ نہ پھیلیں۔ مرید کے نزدیک بعض مقامات پر گھروں میں چھاپے مارے گئے، سینکڑوں افراد کو گرفتار کیا گیا۔ اسلام آباد جانے والے راستے بند کر دیے گئے تاکہ مارچ دارالحکومت تک نہ پہنچ سکے۔ سڑکوں پر رکاوٹیں تھی، لیکن ایمان والے کارکنوں کے دلوں میں آگ تھی۔ کچھ قافلے رات بھر سڑکوں پر رہے۔ پولیس اور حکومت کا موقف واضح تھا، ریاست کی رٹ ہر صورت برقرار رکھی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت مصر کے دورے پر تھے۔ انہوں نے میڈیا سے کہا کہ پاکستان انتشار برداشت نہیں کر سکتا اور یہ کہ ایسے واقعات کی مذمت کی جانی چاہیے، مگر تحریک لبیک کے حلقوں میں یہ جملے زخموں پر نمک بن کر گرے۔ کارکنوں نے کہا کہ ان کا احتجاج مذہبی جذبے کا مظہر تھا، مگر ان پر ظلم ڈھایا گیا۔ ادھر عدالتوں اور میڈیا پر بحث چھڑ گئی۔ کیا ریاست نے طاقت کا بے جا استعمال کیا یا پھر مظاہرین نے قانون کو ہاتھ میں لے لیا؟ جواب ہر کسی کے پاس مختلف تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ درجنوں گھر سوگ میں بدل چکے تھے۔ کچھ مائیں اپنے شہید بیٹوں کی تصاویر سینے سے لگا کر بیٹھی تھی، کچھ باپ لاپتہ بیٹوں کے بارے میں دروازے دروازے جا رہے تھے۔ شہروں میں جلتی ہوئی گاڑیاں، ٹوٹی ہوئی سڑکیں، شیلنگ کے خواہاں اور مسجدوں سے لاؤڈ سپیکر، سب ایک ہی سوال کر رہے تھے، یہ سب کہاں جا رہا ہے؟ تحریک لبیک کے رہنماؤں نے بیانات میں کہا کہ ان کا مقصد کسی ادارے سے ٹکراؤ نہیں تھا، بلکہ فلسطین کے مظلوموں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار اور ناموس رسالت کے لیے آواز بلند کرنا تھا۔ ان کے مطابق ریاست نے طاقت کے ذریعے ایک پرامن مارچ کو خونی بنا دیا۔ اب صورتحال بدتدریج معمول پر آ رہی ہے۔ گرفتار کارکنان میں سے کچھ کو رہا کیا گیا، کچھ کیس اب بھی عدالتوں میں زیر سماعت ہیں۔ سڑکوں پر اب سکوت ہے، مگر دلوں میں وہ دن زندہ ہے جب ایمان والے اپنے جھنڈے اٹھائے نکلے تھے اور گولیوں نے ان کی صفوں کو چیر دیا تھا۔ اس واقعے نے کئی نئے سوالات کھڑے کیے ہیں، عوام اور ریاست کے درمیان اعتماد کا، مذہبی آزادی اور قانون کی حدود کا، اور اس بات کا کہ کیا احتجاج کی زبان کو بند کیا جا سکتا ہے۔ وقت ان سوالوں کا جواب دے گا، مگر تاریخ یہ ضرور یاد رکھے گی کہ 13 اکتوبر 2025 کو پاکستان کی سڑکوں پر خون اور ایمان ایک ساتھ بہہ رہے تھے، اور ایک بار پھر دلوں میں یہی صدا گونج رہی تھی، ہم عاشق رسول ہیں، ہم ظلم کے سامنے سر نہیں جھکاتے۔